الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے جس مستحق کو دی جائے تو اس کو مالک بنا دیا جائے۔ ادائیگی اسی وقت ہی معتبر ہوگی اور مکمل ہوگی جبکہ اس میں تملیک پائی جائے۔ لہذا اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ کی رقم دی لیکن مالک نہیں بنایا بلکہ صرف اباحت کر دی، اباحت کے معنی ہوتے ہیں اجازت اور استعمال کے، کہا کہ یہ موٹر سائیکل ہے زکوٰۃ میں، آپ کو جب تک ضرورت ہے استعمال کر لیں، 6-8 مہینے بعد واپس دے دیں گے آپ، تو دیکھیں یہ ملکیت نہیں ہوئی، یہ اباحت ہو گئی۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے دسترخوان لگا دیا، افطار کا دسترخوان لگا دیا، کھانے پینے کا لگا دیا، اور لوگوں کو اس کا پابند کیا کہ آ کے اس پر بیٹھ کر کھا لیں اور پھر چلے جائیں، تو کھانا کھلانا یا افطار کرا دینا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص افطار کے باکس بنا دے یا کھانے کے باکس بنا دے اور پھر لینے والے مستحق کو اس کا مالک بنا دے، اس کی مرضی ہے، وہ وہاں کھائے، وہ گھر لے جائے، وہ کسی کو دے دے، جو کرے، اگر اس کو اختیار ہو جائے تو وہ الگ صورت ہے۔ تو مقصد زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ جس کو دی جائے اس کو کلی طور پر تملیک یعنی ملکیت اس کو دے دی جائے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ تعمیرات کے کام میں، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو یا مدرسے کی تعمیر ہو یا کسی ہاسپٹل کی تعمیر ہو یا کسی فلاحی ادارے کی تعمیر ہو، ان تعمیراتی کاموں کے اندر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عمارت کوئی فرد نہیں ہے جو اپنے آپ کو مالک بنا سکے، لہذا اس میں ضروری ہوگا کہ غیر زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جائے۔ البتہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص خود مستحق نہیں ہوتا لیکن وہ مستحقین کے لیے وکیل بن جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی مدرسے کا سفیر ہوتا ہے۔ اب یہ جو سفیر ہوتا ہے اس کو اگر زکوٰۃ حوالے کی جائے تو یہ ان طلبہ کی طرف سے، ان مستحقین کی طرف سے ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ وکیل بن کے لے لیتا ہے، پھر جا کے آگے مستحقین کو اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس معاملے میں بھی آج کل بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے ادارے بھی ہمارے ماحول معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ان اموال کی تقسیم میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، بس آپ نے جا کے اگر زکوٰۃ دی تو وہ بھی قبول کر لی، صدقہ فطر بھی قبول کیا، صاف پیسے بھی قبول کر لیے، آپ کو پرچی بنا کر دے دی، باقی آگے اب اس کی ترتیب کیا کرنی ہے انہوں نے، تو یہ سمجھ بوجھ یا اس درجے کا علم اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کل یہ مسئلہ عرض ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی زمین ہو یا پلاٹ ہو، مکان ہو، دکان ہو، اور اس نے وہ جگہ خریدی ہو بیچنے کی نیت سے کہ اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو ہم اس کو بیچ دیں گے، یعنی ایک کاروباری ذہن کے ساتھ، تو وہ چیز بھی سال مکمل ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی زمین یا گھر مکان خریدا ہے اس لیے کہ میں آئندہ چل کر اس میں اپنی رہائش رکھ لوں گا، خرید کر رکھ لیا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ بیچنا نہیں ہے، میں اپنی رہائش اس میں کر لوں گا، یا یہ نیت کی کہ اس کو کرائے پر دے دوں گا، ان دونوں صورتوں میں یاد رکھے کہ اس جگہ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ پھر زکوٰۃ صرف اس صورت کے اندر ہوتی ہے جب کسی نے کوئی جگہ خریدی ہو اور ایک تجارت اور کاروبار کی نیت سے کہ اس کے ریٹ بڑھ جائیں تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ اپنی ذاتی رہائش کے ارادے سے خریدی گئی جگہ یا کرائے پر دینے کی نیت سے خریدی گئی جگہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته